بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور بچپن میں آپ کے والدہ کا اس دنیا سے گزر جانا۔ وہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو بڑا دردناک واقعہ ہے کہ وہ شخصیت جس کے لیے اس کائنات کو وجود بخشا گیا، جو اس کائنات کی سردار تھی، وہ شخصیت جو نہ اگر پیدا کی جاتی تو اس دنیا کو پیدا نہ کیا جاتا، اس کی پیدائش سے پہلے ان کے والد محترم کو اس دنیا فانی سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ کی عمر 6 سال ہو جاتی ہے اور آپ کے والد انتقال کر چکے ہوتے ہیں، آپ کی والدہ جن کی عمر اس وقت 25 سال ہوتی ہے آپ کو لیتی ہیں ساتھ اور کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے اب اس کے والد میں اپنے شوہر کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے جاتی ہوں۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، اور جب آپ کی عمر ہجرت کے بعد اکثر آپ اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور جب یاد آتا تو آپ رونا شروع ہو جاتے۔ اور جب حضرت آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنی جو کنیز تھی ام ایمن ان کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں کہ تاکہ حضرت عبداللہ کی قبر پہ حاضری دی جائے، جب مدینہ میں پہنچتی ہیں وہاں پہ کچھ دن قیام کرتی ہیں، اور قیام کے بعد آپ واپسی کا سفر کرتی ہیں، 1 ماہ کے قریب آپ کا قیام ہوتا ہے۔ تو راستے میں چلتے ہوئے ایک مقام ہے جس کو مقام ابوا کہتے ہیں، ویران بیابان کالے پہاڑوں کے درمیان وہ مقام ہے۔ وہاں پہ اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے ساتھ کون ہے؟ ایک بوڑھی خاتون، ایک بچہ جس کی عمر 6 سال ہے، اور آپ تڑپ رہی ہیں، آپ نزا کی کیفیت میں ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کبھی آپ کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آوازیں دیتے ہیں کہ اماں جان اٹھ جائیے اٹھ جائیے۔ حضرت ام ایمن بھاگتی ہیں، اوپر جاتی ہیں ایک پہاڑی کی چوٹی پر، جا کے دیکھنا چاہتی ہیں کہ کوئی قافلے والا تو نہیں، اور اسی اسنا میں آپ کی والدہ محترمہ کا اس دنیا سے وصال ہو جاتا ہے۔ اب ان کالے پہاڑوں کے درمیان 6 سال کی عمر میں والدہ جیسی شفیق ہستی کی وفات کا دردناک منظر آپ نے دیکھا۔ ام ایمن آپ کو سینے سے لگا رہی ہیں، آپ چیخ و پکار کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، کبھی والدہ کے سینے سے چپٹتے ہیں۔ جب آپ کی والدہ کو ام ایمن دفن کرتی ہیں وہاں پہ تو آپ قبر کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور چمٹتے ہوئے آپ کہتے ہیں میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ام ایمن آپ کو زبردستی لانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ یہ اتنا دردناک منظر پیش آ رہا ہے۔ جو کائنات کا سردار تھا، والد پہلے ہی چلا گیا، والدہ جیسی شفیق ہستی اس طرح بیابان میں آپ سے جدا ہو جاتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لایا جاتا ہے تو آپ اپنے بڑھاپے تک اس واقعے کو یاد کر کے روتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا تھا کہ میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، میری والدہ ان پہاڑوں کے اندر فوت ہو رہی تھی تو میں ان کو بچا نہ سکا۔ اور آپ نے ایک دفعہ مقام ابوا پہ حاضری دی، کہیں وقت تک آپ اپنی والدہ کے قبر کے ساتھ چمٹے رہے، روتے رہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی والدہ کو بچپن میں دیکھا تھا، لیکن مجھے آج میری عمر 50 سے زیادہ ہو چکی ہے، آج اگر میری والدہ زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہو جاتا، فرائض میں نماز ادا کر رہا ہوتا، میری والدہ مجھے آواز دیتی اور کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے پکار کے چلا جاتا، جی اماں جی۔ اب یہ مشکلات، یہ پریشانیاں وہ اس ہستی کے لیے دنیا میں لائی گئی جس کو اگر اللہ پیدا کرتا تو مخمل کے بستروں کے اوپر رکھ سکتا تھا، لیکن پیدا ہونے سے پہلے اور بچپن میں ہی غمناک منظر دیکھنے پڑے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا رخصت ہو جانا، والد کا
پیدائش سے پہلے دنیا سے چلا جانا، پھر آپ کے چچا عبد المطلب جو آپ کے سرپرست تھے 8 سال کی عمر میں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھولوں کے سیج پہ پیدا کیا ہوا تھا، بلکہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی آزمائشیں تھیں وہ بچپن سے لے کر آپ کی زندگی میں وہ ڈال دی تھی۔ جب ہم آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت کا وہ مطالعہ کریں، تو آپ کے بچپن کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر غم بھی نظر آتا ہے، دکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، حزن بھی ہے، ملال بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد مختلف موضوعات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ولادت اور بچپن کے مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسی پہ مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔